اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورلڈ نالج اردو کے معزز دوستو السلام علیکم۔ معزز دوستو، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ساری کائنات میں انسان کو خاص شرف بخشا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں اس کے لیے پیدا کی گئی ہیں اور اس کو اپنی معرفت اور اطاعت و عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ساری مخلوق کو اس کے لیے مسخر کیا اور اپنے فرشتوں تک کو اس کا خادم اور محافظ بنایا۔ پھر اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے کتابیں نازل فرمائیں اور نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا۔ پھر انہی میں سے کسی کو خلیل بنایا اور کسی کو شرف ہم کلامی بخشا اور بہت بڑی تعداد کو اپنی ولایت اور قرب خصوصی کی دولت سے نوازا ہے۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے خاص دست و قدرت سے بنایا، اس میں اپنی روح ڈالی، حتیٰ کہ اپنے فرشتوں سے اس کو سجدہ کرایا اور ابلیس اس کو سجدہ ہی نہ کرنے کے جرم میں مردود و بارگاہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا دشمن قرار دیا۔ معزز دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور ان کا خمیر تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو یہ اطلاع دی کہ عنقریب وہ مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو بشر کہلائے گی اور زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل کرے گی۔ آدمی کا خمیر مٹی سے گوندا گیا اور ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نئی تبدیلی قبول کرنے والی تھی۔ جب یہ مٹی پختہ ٹھیکری کی طرح آواز دینے اور کھنکھنانے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس جزء حاکم میں روح پھونکی اور وہ ایک انسان بن گیا۔ تب فرشتوں کو حکم ہوا کہ تم اس کے سامنے سر بسجود ہو جاؤ۔ فوراً تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، مگر ابلیس نے غرور میں آ کر صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں ہر حالت میں آدم سے بہتر ہوں، لہٰذا وہ مجھے سجدہ کرے، نہ کہ میں اس کے سامنے سر بسجود ہوں۔ بہرحال دوستو، شیطان کا جواب چونکہ غرور و تکبر کی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ تکبر نے تجھ کو اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ تو نے اپنے خالق کے حقوق اور احترام خالقیت سے بھی منکر ہو گیا ہے۔ ابلیس نے دیکھا کہ خالق کائنات کے حکم کی خلاف ورزی، تکبر، اونت اور خدا تعالیٰ پر ظلم کے الزام نے ہمیشہ کے لیے مجھ کو رب العالمین کی آغوش رحمت سے مردود اور جنت سے محروم کر دیا ہے، تو اس نے پھر ایک مرتبہ اپنی شیطانیت کا مظاہرہ کیا۔ کہنے لگا، جب تو نے مجھ کو راندہ درگار کر ہی دیا ہے تو جس آدمی کی بدولت مجھے یہ رسوائی نصیب ہوئی، میں بھی آدم کی اولاد کو گمراہ کروں گا اور ان کی اکثریت کو تیرا ناشکر گزار بنا چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم کو اس کی کیا پرواہ، ہماری فطرت کا قانون مکافات عمل و پاداش عمل اڈل قانون ہے، پر جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا، اور جو بنی آدم مجھ سے روگردانی کر کے تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ہی ساتھ عذاب الہی کا سزاوار ہوگا۔ چنانچہ دوستوں، حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک تنہا زندگی بسر کرتے رہے، مگر اپنی زندگی اور راحت سکون میں ایک وحشت اور خلا محسوس کرتے تھے اور ان کی طبیعت اور فطرت کسی مونس و ہمدم کی جویا نظر آتی تھی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اپنا ہمدم اور رفیق پا کر بے حد مسرور ہوئے اور اطمینان قلب محسوس کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کو اجازت تھی کہ جنت میں رہیں اور اس کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائیں، مگر ایک درخت کو معین کر کے بتایا گیا کہ اس کو نہ کھائیں بلکہ اس کے پاس تک نہ جائیں۔ اب ابلیس کو ایک موقع ہاتھ آیا اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ یہ شجر شجر ہلد ہے، اس کا پھل کھانا جنت میں سرمدی، آرام و سکونت اور قرب الہی کا ضامن ہے، اور قسمیں کھا کر ان کو باور کرایا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، دشمن نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے انسانی اور بشری خواص میں سب سے پہلے نسیان نے ظہور کیا اور وہ یہ فراموش کر بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم امتناہی تھا، نہ کہ مربیانہ مشورہ، اور آخر کار جنت کے دائمی قیام اور قربت الہی کے عزم میں لغزش پیدا کر دی اور انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اس کا کھانا تھا کہ بشری لوازم ابھرنے لگے، دیکھا تو ننگے ہیں اور لباس سے محروم۔ جلد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں پتوں سے سطر ڈانگنے لگے۔ گویا انسانی تمدن کا یہ آغاز تھا کہ اس نے تن ڈانگنے کے لیے سب سے پہلے پتوں کو استعمال کیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ انہوں نے کس قدر غلطی کر دی ہے، چنانچہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور بہت شرمندہ ہوئے۔ تب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت توبہ استغفار کی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عذر کو قبول فرما لیا اور معاف کر دیا، مگر وقت آ گیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام خدا کی زمین پر حق خلافت ادا کریں۔ اس لیے بے تقاضۂ حکمت ساتھ یہ فیصلہ سنایا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو ایک معین وقت تک زمین پر قیام کرنا ہوگا، اور تمہاری دشمن ابلیس بھی اپنے تمام سامان عداوت کے ساتھ وہاں موجود رہے گا، اور تم کو اس طرح ملکوتی اور طاغوتی دو متضاد طاقتوں کے درمیان زندگی بسر کرنی ہوگی۔ اس کے باوجود اگر تم اور تمہاری اولاد مخلص بندے اور سچے نائب ثابت ہوئے تو تمہارا اصلی وطن جنت ہمیشہ کے لیے ہے، تمہاری ملکیت میں دے دیا جائے گا، لہٰذا تم اور حوا دونوں یہاں سے جاؤ اور میری زمین پر جا کر بسو اور اپنی مقررہ زندگی تک حق عبودیت ادا کرتے رہو۔
اور اس طرح انسانوں کے باپ اور خدا تعالیٰ کے خلیفہ آدم علیہ السلام نے اپنی رفیقہ حیات ہوا کے ساتھ خدا کی زمین پر قدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت حوا علیہ السلام جدہ کی سرزمین پر اتارے گئے اور پھر چل کر دونوں عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے جا ملے۔ اس لیے اس میدان حج کا نام عرفات ہوا، کیونکہ دونوں نے اسی مقام پر ایک دوسرے کو پہچانا۔ اب اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک اپنا خیال رکھیں۔